عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے۔ آپ بالکل کہہ رہے ہیں، عمران خان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، میڈیا پہ بھی جو نظر آ رہا ہے اس میں بھی یہی لگ رہا ہے کہ ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کا جب ہم ذائچہ دیکھتے ہیں تو ان کے ذائچے کے اندر صورتحال ایسی ہے کہ خان صاحب اس وقت اپنے خراب دور سے نہیں بلکہ ایک اچھے دور سے گزر رہے ہیں، کہ ٹھیک بظاہر جتنی مرضی مشکلات نظر آ رہی ہوں، بظاہر جتنی مرضی ان پہ سختیاں نظر آ رہی ہوں، لیکن ان کا ذائچہ اگر میں دیکھوں تو اس میں وینس کی انتردشا چل رہی ہے، جو کہ ان کا رولنگ پلانٹ ہے، کیونکہ آج کل ریٹروگیشن میں ضرور ہے، کچھ عرصے کے بعد اس نے سیدھا ہو جانا ہے۔ میں ابھی بلکہ گزشتہ کچھ انٹرویوز تھے اس میں بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ خان صاحب کے ذائچے میں قید و بند جیسی صورتحال نظر نہیں آ کہ ایسی سچویشن جب پلانٹس میں ہم دیکھتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ یا تو آپ نے زبردستی ایک بندے کو کمرے میں خود سے بٹھا دی ہے، یا جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ خود بائی چوائس بیٹھا ہوا ہے اپنی مرضی کے مطابق کہ مجھے بھی کچھ دن اندر رہنا ہے، مجھے بھی باہر نہیں نکلنا۔ تو خان صاحب کے ذائچے میں یہ بھی جو بھی صورتحال چل رہی ہے، جس کو آپ سختی کا نام دے دیں یا ان کے اوپر قید و بند کا نام دے دیں، مشکلات کا نام دے دیں، 11 نومبر 2023 کو ظہر جس کا تعلق ان کے سکون سے ہے، ان کے سکھ سے ہے، وہ الٹا چل رہا ہے، اس نے سیدھا ہو جانا ہے۔ تو یہ مشکلات ان پہ نومبر 2023 کے بعد سے ویسی بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ آ جائیں گے، گھر آ جائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ ٹھیک اچھا، این آر او دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان این آر او مانگ رہے ہیں، کچھ مختلف لیڈرز ہیں، انہوں نے پولیٹیشنز نے کہا کہ عمران خان این آر او مانگ رہے ہیں اور ملک چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہیں۔ کہ آپ کو عمران خان ملک سے باہر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ شخصیت ہے ڈیل کرنے والی؟ عمران خان صاحب، پہلی بات کہ ان کا بیرون ملک ابھی سفر تو نظر آ نہیں رہا کہ وہ بیرون ملک اس سال کم از کم تو نظر نہیں آ رہا۔ اور جہاں تک این آر او کی بات ہے، یہ بھی چونکہ پولیٹیکلی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی بول سکتے ہیں، لیکن ان کا ذائچہ اگر میں دیکھوں تو یہ ایک ایسا ذائچہ ہے کہ ایسا شخص ہے جو اپنی بات جب تک منوا نہیں لے گا، چاہے اس کے لیے اس کو کسی بھی حد تک جانا پڑے، تب تک وہ این آر او ہو یا ہینڈز اپ کرنے والی پوزیشن میں ہو، وہ اس طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جو ان کے ذائچے کی پوزیشن بتا رہی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوگا۔ ٹھیک اچھا، بشرا بی بی کے حوالے سے معاملات کافی کچھ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سلطان گواہ بننے جا رہی ہیں، کوئی کس طرح کی پروڈکشنز کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ان کا رول ان سارے معاملات میں آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ ان کا رول تو جی لوگ کہتے ہیں بڑا روحانی رول بھی ہے، اور ان کی شریک حیات بھی ہیں، اور وہ جہاں تک گواہ کی بات ہے تو ابھی فی الحال ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ذائچے کے مطابق، چونکہ ہمارے پاس تو بشرا بی بی کی ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں، ہم نے تو خان صاحب کے ذائچے کی ڈیٹیلز ہیں، انہی کے ذائچے سے ان کے لائف پارٹنر کو دیکھنا ہے، اور لائف پارٹنر جو ہے وہ بھی ایسا کچھ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ ان کے خلاف کوئی گواہ بن جائے یا ایسا کچھ ہو جائے۔ ان کی شادی چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ ان کا نکاح جب ہوا تھا، نکاح تو خیر کوئی اتنے اچھے ٹائم پہ نہیں ہوا ہوا، لیکن فی الحال ابھی ان کی شادی چل رہی ہے، سیکیور ہے، شادی کو بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ ٹھیک، اور نواز شریف صاحب کی بھی واپسی کی باتیں چل رہی ہیں، کبھی کہتے ہیں ستمبر میں آئیں گے، کبھی اکتوبر، کبھی نومبر، وہ کب آپ کو پاکستان واپس آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب کا واپس آنے کا وقت پچھلے سال سے ہی شروع ہو چکا ہے، جولائی سے غالباً لاسٹ انٹرویو جب آپ نے کیا تھا کہ ان کے ذائچے میں واپسی کا سفر جو ہے وہ بالکل شروع ہے، اور وہ پاکستان بالکل آئیں گے، پاکستان آتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ تبھی ہوگا جب الیکشن قریب ہوگا، اس سے پہلے۔ ٹھیک، یعنی کہ فی الحال جلدی جلدی پاکستان واپس نہیں آ رہے، وہ بھی ٹائم لگے گا مے بی۔ اور آپ اچھا، آپ کو الیکشن کب ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ اس سال تو کوئی پاسبلٹی نہیں ہے الیکشن کی، یہ لاسٹ ٹائم بھی آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ 2023 کا جو مفرد عدد ہے 7، اس نمبر کے اندر پاکستان کی ہسٹری میں الیکشن کبھی بھی نہیں ہوا، اور یہ وہ سال ہے کہ جس کا نمبر بھی 7 بنتا ہے، اور اسی سال کی پروڈکشن گزشتہ سال سے ہم کرتے آ رہے ہیں کہ اس سال کو پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی کہ الیکشن ہو، تو الیکشن جو ہے وہ اگلے سال پہ جا سکتا ہے۔ فروری مارچ میں نظر آ رہا ہے اگلے سال؟ لیکن جی فروری مارچ یا اس کے بعد ہی تقریباً کی جا کے ہوگا الیکشن، بہرحال اس سال کی کوئی نہیں ہے، لیکن نیکسٹ ایئر میں امید ہے کہ الیکشن ہو جائے گا۔
اچھا سر، پاکستان اس وقت مشکلات میں ہے، بجلی کے بل، مہنگائی ہو رہی ہے، بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں، پیٹرول بڑھ رہا ہے، یہ جو مشکلات ہیں پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی عوام جن مشکلات میں ہے، یہ کبھی کوئی بہتر صورتحال ہوتے دکھائی دے رہی ہے، خاص طور پر مہنگائی کو لے کر؟ بالکل بھی نہیں ہوتی بھی دکھائی دے رہی، ابھی تو حالات مزید خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، اس وقت یوں سمجھ لیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے اپنے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے، اور معیشت ابھی مزید ڈسٹرب ہوگی، مہنگائی ابھی مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سپتمبر کا مہینہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اکتوبر کا مہینہ اتنا آسان نہیں ہے۔ 3 میجر پلانٹس آج کل الٹے چل رہے ہیں، پھر آگے راہو کیتو نے سٹارٹک ہونا ہے، اور یہ سختیاں نومبر تک چلنی ہیں۔ تو نومبر تک تو ابھی مزید مہنگائی ہوگی، چیزیں مزید بڑھیں گی۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی کب شروع ہوگا اچھا وقت پاکستان کے لیے، تو وہ جناب سٹارٹ ہوگا 2024 میں 28 نومبر کے بعد 19 سالہ زحل کی مہادشا جب شروع ہوگی۔ زحل جو پاکستان کے ذائچے میں اس کے نصیب کا سیارہ ہے، اس کی ترقی کا سیارہ ہے، اس کی سٹیبلٹی کا سیارہ ہے، اس کے سکھ کا سیارہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا سیارہ ہے، کہہ سکتے ہیں حد تک عدلیہ کا سیارہ ہے، سیاستدانوں کا ہے۔ تو 2024 نومبر کے بعد جا کے ایک 19 سالہ دور اگلے سال سے شروع ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر میں بڑا پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان 19 سالہ دور کے اندر ہم پاکستان کو سٹیبل ہوتے ہوئے بھی دیکھیں گے، ہم اچھے حکمران بھی دیکھیں گے جو ہمیں نصیب ہوں گے، اور پاکستان کو پھلتا پھولتا بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ انشاءاللہ۔ اچھا سر، انوار اللہ کاکڑ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان بن جائیں گے، کہاں سے چلے اور کہاں پہنچ گئے، اسکول ٹیچر سے لے کے پرائم منسٹر تک کا سفر، ان کے ستارے آپ فیوچر میں مزید کیسے دیکھ رہے ہیں؟ انوار اللہ کاکڑ صاحب نے جس وقت اوٹ اٹھایا ہے وزیر اعظم کا، تو اتنا مضبوط اور اتنا اسٹرانگ ذائچہ ہے کہ اس میں کوئی بعیدس قیاس نہیں کہ وہ 3 ماہ کے لیے آئے ہیں یا 90 روز کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ عرصہ جو ہے 8 ماہ پہ یا 18 سال پہ میں کہہ دوں کہ چلا جائے، تو اتنی آسانی سے یا بہت جلدی جو ہے یہ جائیں گے نہیں۔ انہوں نے بڑے اچھے ٹائم پہ اوٹ اٹھایا ہے، اور ان کا جانا تھوڑا سا تاخیر سے ہو سکتا ہے۔ ایز اے پرائم منسٹر اگر میں ان کو دیکھوں تو کریٹو ہیں، سنجیدہ ہیں، ہر وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو عام شخص نہیں کر سکتا، اور مخفی رہ کر، ہڈن رہ کے اپنے معاملات کو دیکھنا ہو، چلانا ہو، کرنا ہو، تو اس لحاظ سے ذہانت ان میں موجود ہے۔ ٹھیک۔ اور شہباز شریف صاحب، ان کے بارے میں آپ کیا پریڈکٹ کر سکتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، ان کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کیا فیوچر میں کبھی دوبارہ وزیر اعظم بن سکیں گے یا بس ایک ہی دفعہ ان کا چکا لگنا تھا؟ شہباز شریف صاحب تو پچھلی دفعہ بھی وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے، اور لیکن چونکہ ان کے بڑے بھائی موجود نہیں تھے نواز شریف صاحب، تو مجبوراً ان کو گدی سنبھالنی پڑی، گدی نشینی جو ہے ان کو کرنی پڑی۔ تو جب تک نواز شریف صاحب اگر پاکستان آ جاتے ہیں تو پھر تو کوئی چانس نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے، اور شہباز شریف صاحب کا رول، عمل دخل، وہ دن بدن محدود ہوتا چلا جائے گا۔ ٹھیک۔ اچھا، پیپلز پارٹی کی بھی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بھی حالات تھوڑے سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مشکل، مختلف اداروں کے ساتھ پہلے جیسے نیرے خراب ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ آپ کو پیپلز پارٹی کے فیوچر کیا نظر آ رہا ہے اوور آل ان کمنگ 1-2 ایئرز میں؟ پیپلز پارٹی اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو اس میں ان کے پلانٹس کی پوزیشن اگر دیکھی جائے تو یہ اسمبلی میں آپ کو اچھی نشستوں کے ساتھ نظر آئیں گے، اور جہاں تک بات ہے اسٹیبلشمنٹ ہو یا جو بھی ہیں، یہ کہنے کی حد تک ہو سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے پارٹی کا اگر ذائقہ دیکھا جائے تو پارٹی اس وقت بہتر، میں اچھا نہیں کہوں گا لیکن بہتر دور سے گزر رہی ہے، اور اور پیپلز یہ پارٹی اچھا جی جی، وقت 2028 ٹھیک 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 ٹھیک۔ اور یہ پرویز خٹک صاحب جو نئی نئی پارٹیاں بن رہی ہیں ہر گلی محلوں میں، ان کے بارے میں کوئی پریڈکٹ کر سکتے ہیں؟ جتنی بھی نئی پارٹیاں ابھی بنی ہیں پیچھے، تحریک استقلال شاید بنی ہے، مجھے اس کا نام ابھی استحکام، سے یاد طریقہ نہیں، استحکام۔ اور جتنی بھی پارٹی، انفارچونیٹلی ان پارٹیوں کا جو ابتدا ہوئی وہ ایسے خراب ٹائم پہ ہوئی ہے کہ ایک طرف سورج گرہن تھا اور دوسری طرف چاند گرہن تھا، اور اس کے درمیان میں انہوں نے ان پارٹیز کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کا مستقبل یا ان کا فیوچر جو ہے ایز اے سیاسی جماعت،
وہ نظر نہیں آ رہا کہ جیسے ان پہ کوئی ذمہ داری آ جاتی ہے، کوئی سیٹس مل جاتی ہیں، یہ بھی پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی اس چیز کی۔ ٹھیک، بہت شکریہ سید علی زنجانی صاحب آپ کے وقت دینے کا، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔